بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 58 میں سبق ابتدائی طبی امداد کا مشق کرواؤں گی، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ کھولے اپنا سبق کا مشق کھولے اسی پیج پر، اور پینسل بھی ہاتھ میں پکڑ لے، ٹھیک ہے، تاکہ نئی چیز اگر سامنے آئے تو وہ آپ اس کے ساتھ تحریر کر سکیں۔ ویسے اپنی رف نوٹ بک لے لیں اور یہ چیزیں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، اور پھر پریکٹس نوٹ بک میں نیٹ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہے ہمارے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے بک کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حادثے کی خبر سنتے ہی مصنف نے کیا کیا؟ جب ٹرین کا حادثہ ہوا، دھماکے کی آواز آئی اور ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے خبر دی کہ ریل گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی مصنف نے کیا کیا؟ اچھا، جواب ہے اس کا، حادثے کی خبر سنتے ہی مصنف تیزی سے دوڑا، وہ پریشانی میں بدحواس ہو گیا، اس نے جائے حادثہ پر جلد پہنچنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے تیز بھاگنے کی کوشش کی کہ وہ جائے حادثہ پر پہنچے اور لوگوں کو کی تھوڑی بہت مدد کر سکے، ممکنہ مدد کر سکے۔ اب دوسرا ہے، جب وہ ریل گاڑی کے پاس پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ جب وہ ریل گاڑی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں گاڑیوں کے ڈبے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے تھے، قریب ہی 2-3 ایمبولینس گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان میں بہت سے لوگ زخمی پڑے تھے۔ بہت سخت ٹکراؤ ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ زخمی تھے اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فلاحی ادارے کے ایمبولینس آ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھا مصنف نے۔ مصنف کس بات سے متاثر ہوا؟ مصنف ایک فلاحی ادارے کی تیزی اور خدمت خلق کے جذبے کو دیکھ کر متاثر ہوا۔ وہ مقامی لوگوں سے بھی پہلے جائے حادثہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ مختلف خدمات انجام دے رہے تھے اور مریضوں کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ان کو ابتدائی طبی امداد پہنچا رہے تھے۔ آگے سوال ہے، یہ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ آپ کو میں نے سبق کے دوران بھی سمجھایا تھا، انڈر لائن بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی دیکھ لے پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، مثلاً چوٹ لگ جائے، نکسیر پھوٹ جائے، سانپ ڈس لے، پانی ڈوبنے یا کسی سبب سے دم گھٹ جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے وہ بندہ، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر یا ہسپتال تک لے جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، اور اس دوران جو ہے مریض کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چوٹ لگنے سے ڈاکٹر یا ہسپتال تک پہنچانے کے درمیانی وقفہ میں کیا جانے والا علاج ابتدائی طبی امداد کہلاتا ہے، اور یہی میں نے آپ لوگوں کو بک میں بھی انڈر لائن کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، مصنف کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جاننے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ جب جائے حادثہ پر پہنچا اور وہاں پہ ایک فلاحی ادارے کے رضاکاروں کو بہت اخلاص کے ساتھ زخمیوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے اور ان کو ابتدائی طبی امداد پہنچا کر ایمبولینس میں ڈالتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا اور وہ اپنے کام میں بہت تیزی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ مصروف تھے، تو ان کے جذبے کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جانیں، کیونکہ اس کو محسوس ہوا کہ ایسے حادثات ہمیں کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، تو اگر میں ابتدائی طبی امداد سے آگاہی حاصل کر لوں گا تو میں بھی ان کی طرح لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے مصنف کے دل میں ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اچھا، آگے دیکھیں کوسچن، کتے کے کاٹنے سے
سانپ کے کاٹنے کے مریضوں میں سے پہلے کس کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے؟ اچھا، ان دونوں میں سے سانپ کے کاٹنے کے مریضوں کو پہلے ہسپتال پہنچانا چاہیے، کیونکہ سانپ کا زہر جو ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ خون میں سرائیت کرتا ہے، پھیلتا ہے، اور اگر وہ خون کی گردش کے ساتھ دل تک اگر پہنچ جائے تو بہت جلد جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کو جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کو بہت جلدی جو ہے ابتدائی طبی امداد پہنچا کر ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا بھی کہ کس طرح جو ہے کاٹنے والی جگہ سے تھوڑی سی اوپر 2-3 جگہوں پہ پٹیاں کس کر بہت ٹائٹلی باندھنا چاہیے، اور پھر جس جگہ پہ سانپ نے ڈسا ہو اس جگہ کو چیرنا چاہیے، کاٹنا چاہیے کسی تیز دھار والی چیز سے، چھری سے، چاقو سے، تاکہ وہاں سے خون بہنے لگے، جو زہر آلود خون ہے وہ بہنے لگے اور وہ خون میں شامل نہ ہو آگے، اور خون کو بہنے دینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے جراثیم کش دوائی ڈالنی چاہیے، اور باندھنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ خون جو ہے اگر جاری ہو تو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ سانپ کا جو زہر ہے وہ بہہ سکے، نکل سکے، اور اس کے بعد پھر فوری طور پر اس کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کتا اگر کاٹ لے تو اس کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جلدی پھیلتے نہیں ہیں، بس احتیاط کے طور پر اس جگہ پر جہاں پہ کتے نے کاٹا ہے کاربولک ایسڈ یا جراثیم کش دوا سے اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہو تو پھر وہاں پر کسی لوہے کو گرم کر کے اس جگہ کو داغ دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہسپتال پہنچانا چاہیے تاکہ وہاں پہ اس کو انجیکشن لگے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان دونوں میں سے سانپ کے مریضوں کو سب سے پہلے ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن دیکھیں، حادثے کی جگہ پر زخمیوں کے ارد گرد لوگوں کو کیوں جمع نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، زخمی کے گرد جو ہے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مریض اگر ہوش میں ہے تو اتنے زیادہ لوگوں کو، رش کو، بھیڑ کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے۔ دوسرا، ہوا کی جو آمد و رفت ہے اس پہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے لوگوں کے ارد گرد کھڑے ہونے سے، اور وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے ہی بے ہوش ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اور ہوا کا گزر کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا چاہیے تاکہ اس کو بر وقت آکسیجن ملے، ٹھیک ہے۔ تو حادثے کی جگہ پر زخمیوں کے ارد گرد لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اچھا، ہر شخص کے لیے ابتدائی طبی امداد کے اصولوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، ہر شخص کے لیے ابتدائی طبی امداد کے اصولوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے حادثات جو ہے اکثر آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، یا راستے میں کہیں پر بھی ایسے حادثات آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ اگر پیش آ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ ایسے حادثاتی طور پر زخمی ہونے والے لوگوں کی آپ بر وقت مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو بر وقت ہسپتال پہنچا کر، ابتدائی طبی امداد پہنچا کر ایک انسانی زندگی بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کے لیے ابتدائی طبی امداد کے اصولوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے، رضاکار کسے کہتے ہیں، وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، مختلف فلاحی اداروں میں ابتدائی امداد کا فریضہ سر انجام دینے والے کو رضاکار کہتے ہیں۔ مختلف فلاحی اداروں میں ابتدائی طبی امداد کا فریضہ سر انجام دینے والے کو رضاکار کہتے ہیں۔ اچھا، رضاکار کسی حادثے
या कुदरती आफत के मौके पर अपनी मर्ज़ी से मुतासिरीन की मदद करते हैं। अपनी मर्ज़ी से इस तरह कि उन पर किसी दबाव का, किसी ज़ोर ज़बरदस्ती का जो है वो नहीं होता, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इंसानियत के जज्बे से मुतासर होकर दूसरों की मदद करते हैं। इस काम के लिए वो मुआवज़ा नहीं लेते, क्योंकि दूसरों की मदद करने के लिए मुआवजे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक एहसान होता है। दूसरों की मदद करना एक एहसान और भलाई है। अच्छा, रज़ाकार बाकायदा मुलाजिम नहीं होते, यानी उनको कोई पैसा, कोई जो है तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती, बल्कि वो रज़ाकाराना तौर पर लोगों की खिदमत करते हैं। मगर इसको बाकायदा तरबियत दी जाती है ताकि वो अहसन तरीके से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपट सके। यानी उनको बाकायदा तिब्बी इमदाद पहुँचाने की मशक दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ऐसी हंगामी सूरत हाल से वो आसानी के साथ जो है वो निबरत आज़मास हो सके, मुकाबला कर सके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, दूसरा जो हमारा सवाल है कि 4 अल्फाज दिए हुए हैं, उसके हमने 5 मुतलाज़िम अल्फाज लिखने हैं। मुतलाज़िम अल्फाज का आपको पता है कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। ठीक है, जैसे हादसा, गाँव, हस्पताल, रेलगाड़ी। अगर एक लफ्ज़ हम सुनते हैं तो उसके साथ कई और अल्फाज उसके साथ जुड़े हुए हमारे जहन में आ जाते हैं, तो उसके साथ ये जुड़े हुए अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुतलाज़िम अल्फाज कहलाते हैं, जो उस लफ्ज़ के साथ जुड़े होते हैं, उस लफ्ज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अब पहला लफ्ज़ है हादसा। अब जब भी हमारे जहन में हम हादसे के बारे में सुनते हैं तो सबसे फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की रश जमा हो गई होगी, भीड़ जमा हो गई होगी, ज़ख्मी होंगे और ज़ख्मियों की चोटों से खून बह रहा होगा, और वो खून और वो ज़ख्मी जो हैं वो तकलीफ़ से चीख रहे होंगे, कराह रहे होंगे, और फिर उन मरीज़ों को एम्बुलेंस में डालकर हस्पताल पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 अल्फाज इस हादसा लफ्ज़ के साथ मुंसलिक हैं, ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, दूसरा है गाँव। गाँव का नाम सुनते ही एक खूबसूरत खुशगवार एहसास जहन में आता है कि वहाँ पे सरसब्ज़ खेत होते हैं जिसमें किसान काम करता है, खेतों के साथ नदी बहती है, और वहाँ का जो माहौल है, हवा है, वो बहुत ताज़ा होता है, और इन खेतों के साथ ही करीबी कच्चे मकानात होते हैं। ये देखिए, ये कितने खूबसूरत अल्फाज जो हैं इस गाँव के साथ, लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं, यानी मुतलाज़िम हैं। हस्पताल, तीसरा लफ्ज़ है हस्पताल। हस्पताल में डॉक्टर, नर्स काम करते हैं, खिदमत करते हैं मरीज़ों की, उनको दवाइयाँ देते हैं, और वो मरीज़ वार्ड में दाखिल होते हैं। ठीक है। नंबर 4, रेलगाड़ी। रेलगाड़ियाँ जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर आती हैं, वहाँ से जाती हैं, जहाँ पे मुसाफिर जो है वो इंतज़ार करते हैं, मुसाफिर वहाँ पे आते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी के साथ रेलगाड़ी जो है वो पटरी भी चलती है, और रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर खुली होते हैं, जो कि मुसाफिरों का सामान लाने और ले जाने में उनकी मदद करते हैं, और रेलवे स्टेशन पर ही मुसाफिर जो हैं वो मतलूबा रेलगाड़ी का टिकट लेकर सफ़र करते हैं। ये देखिए, ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मतलूबा अल्फाज के मुतलाज़िम हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुंसलिक हैं उसके साथ। ठीक है। तो मुतलाज़िम ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर हम गाँव के साथ लगा ले के रेलवे स्टेशन, मुसाफिर, पटरी, कुली, टिकट, तो ये गलत आएगा। ठीक है। ये या गाँव के साथ हम लिखे डॉक्टर, नर्स, मरीज़, दवाइयाँ, वार्ड, तो ये इसके मुतलाज़िम नहीं हो सकते। ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जो कि एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम हो तो वो अल्फाज मुतलाज़िम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3, के मंदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है कि वाहिद के अलग जमा लिखने हैं और जमा के अलग वाहिद लिखने हैं। ठीक है। ये देखिए, वाहिद हमारे पास 4 अल्फाज हैं, हादसा,
अज़ू, खदशा और वाक़या। हादसा का जमा आएगा हादसात, अज़ू का जमा आएगा आज़ा, खदशा का जमा आएगा खदशात और वाक़या का जमा आएगा वाक़यात। अब जमा के वाहिद इसमें दो अल्फाज हैं। पहला जमा लफ्ज़ है असबाब, तो इसका वाहिद होगा सबब। दूसरा लफ्ज़ जमा हमारे पास है इदारे, इसका वाहिद होगा इदारा। ठीक है, ये आप देख लें। इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में ये लिखना है। अच्छा, घर के काम के तौर पर आप लोगों ने ये सारे सवालात और जवाबात जो हैं ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने हैं और मुतलाज़िम अल्फाज और वाहिद जमा जो है ये आप लोगों ने याद करने हैं। ऊपर जो मैंने अल्फाज मुतलाज़िम करवाए और वाहिद के जमा और जमा के वाहिद करवाए, तो ये आप लोग याद करिए। आज आपका होमवर्क है। ठीक है।